حضرت کعب کی دردناک کہانی آج میں آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں انہی کی اپنی زبان سے۔ 3 صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ اور مراد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بغیر کسی قوی عذر کے سستی کے باعث جنگ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سرگزشت اپنی بڑی تفصیل کے ساتھ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ میں جنگ تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا مالدار نہیں تھا جتنا کہ جنگ تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں، اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹنیاں نہ ہوئی تھیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر چونکہ سفر دور کا تھا اور گرمی بھی شدید تھی، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تاکہ لوگ تیاری کر سکیں۔ چونکہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کا نام بھی لکھنا دشوار ہو گیا تھا، اور مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھوٹنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں گا اور پتہ نہ چلے تو یہ ممکن تھا، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہی پھل بالکل پک رہے تھے۔ میں بھی سامان سفر کی تیاری کا ارادہ صبح ہی سے کرتا رہا، مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی، لیکن میں اپنے دل میں یہ خیال کرتا کہ مجھے وسعت حاصل ہے، جب پختہ ارادہ کروں گا تو تیاری فوراً ہو جائے گی۔ اسی طرح کئی دن گزرتے گئے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روانہ بھی ہو گئے اور مسلمان آپ کے ساتھ ساتھ، مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا۔ پھر بھی مجھے یہ خیال رہا کہ 1-2 روز میں تیار ہو کر لشکر سے جا ملوں گا۔ اسی طرح آج کل پر ٹالتا رہا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک پہنچنے کا زمانہ آ گیا۔ اس وقت میں نے کوشش بھی کی مگر سامان نہ ہو سکا۔ اب میں جب مدینہ منورہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو پھر وہی لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر نفاق کا بدنما داغ لگا ہوا تھا۔ یہ وہ معذور تھے ادھر ادھر۔ حضور نے تبوک پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب نظر نہیں آتی، کیا بات ہوئی؟ ایک صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کو مال و جمال کے فخر نے روکا۔ تو حضرت معاذ نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلے آدمی ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور کچھ ارشاد نہ فرمایا۔ حتیٰ کہ چند روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج و غم ہوا اور فکر پیدا ہوئی۔ دل میں جھوٹے عذر آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی عذر سے حضور کے غصہ سے جان بچا لوں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کروں گا، اور اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار سے مشورہ کرتا رہا۔ مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے ہی آ رہے ہیں تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر سچ کے کوئی چیز نجات نہ دے گی، اور میں نے سچ عرض کرنے کی ٹھان لی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں۔ چونکہ حسب معمول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں تشریف فرما رہے، اور منافق لوگ آ کر جھوٹے عذر کرتے رہے، قسمیں کھاتے رہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی ظاہر حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن سے آراز فرماتے رہے۔ اتنے میں بھی حاضر خدمت ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور آراز فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ، آپ نے ناراضگی کیوں جتائی؟ خدا کی قسم میں نہ تو منافق ہوں اور نہ مجھے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ ارشاد فرمایا یہاں آ۔ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصے سے کوئی نہ کوئی بات بنا کر اپنی جان بچا لیتا، کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ نے عنایت فرمایا۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کے متعلق مجھے علم ہے کہ آپ کے سامنے جھوٹ نہیں چل سکتا۔ یا رسول اللہ، بے شک
آپ کو غصہ آ رہا ہے، لیکن قریب ہے کہ خدا کی ذات آپ کے غصے کو زائل فرما دے گی۔ حضور، میں سچ ہی عرض کرتا ہوں کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہ تھا، اور جیسا فارغ اور وسعت والا میں اس زمانے میں تھا، کسی زمانے میں بھی اس سے پہلے نہ ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو۔ پھر فرمایا کہ اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ حق تبارک و تعالیٰ خود فرمائے گا۔ میں وہاں سے اٹھا تو میرے قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کبھی کوئی گناہ نہ کیا تھا، اگر تو کوئی عذر کر کے حضور سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ دو شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، انہوں نے بھی یہی گفتگو کی تو نے گفتگو کی، اور یہی جواب ان کو بھی ملا جو تجھ کو ملا۔ ایک بلال بن امیہ، دوسرے مراد بن ربی۔ میں نے دیکھا کہ دو صالح شخص، وہ بھی میرے شریک حال ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت بھی فرما دی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ اب اس ارشاد کی صحابہ کرام نے مکمل تعمیل کی، اس طرح کر کے دکھایا کہ کعب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کیا، گویا دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے ہمیں تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے، در و دیوار بیگانے ہو گئے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ میں اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم میری نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں گے، اور خدا نہ خواستہ حضور کا وصال شریف ہو گیا اور میں ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا، اور مجھ سے کوئی کلام نہ کرے گا، نہ میری نماز جنازہ پڑھے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کے خلاف کون ایسا کر سکتا ہے؟ غرض ہم تینوں نے 50 دن اسی حال میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے، میں ان میں سب سے زیادہ قوی تھا، تو چلتا پھرتا، بازار میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے بات کوئی نہ کرتا۔ حضور کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا، بہت غور سے خیال کرتا کہ حضور کے لب مبارک جواب کے لیے ہلے یا نہ ہلے۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چرا کر دیکھتا کہ حضور مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں ادھر توجہ ہوتا تو حضور منہ پھیر لیتے اور میری جانب سے آراز فرماتے۔ غرض یہی حالات گزرتے رہے اور مسلمانوں کا بات چیت بند کر دینا مجھ پر بہت ہی بھاری ہو گیا، تو میں ابو قتادہ کی دیوار پر چڑھا۔ وہ میرے رشتے کے چچا زاد بھائی تھے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت عمدہ تھا ان سے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا تو انہوں نے بھی سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے اس کا جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی اور دریافت کیا، پھر بھی وہ چپ ہی رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ جانے اور اس کا رسول۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہاں سے لوٹ آیا۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا۔ ایک طبقی کو جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب بن مالک کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا۔ وہ نصرانی میرے پاس آیا اور غسان کے کافر بادشاہ کا خط مجھے لا کر دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے آقا نے تجھ پر ظلم کر رکھا ہے، تجھے اللہ کی ذات کی جگہ نہ رکھے اور ضائع نہ کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھ کر انا للہ و انا الیہ پڑھا، اور میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر بھی مجھ پہ لعن و طعن کرنے لگا اور مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگی۔
یہ ایک اور مصیبت آ گئی۔ میں نے اس خط کو پڑھا اور تنور میں پھینک دیا، اور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو آپ کے آراز کی وجہ سے کافر بھی مجھ پہ لعن و طعن کرنے لگا۔ اسی حالت میں ہم پر 40 روز گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس حضور کا یہ فرمان لے کر کے آیا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا، کیا منشا ہے؟ اس کو طلاق دے دو؟ کہا کہ نہیں، بلکہ اس سے علیحدگی اختیار کر لو۔ اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی انہی قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنے میکے میں چلی جا، جب تک اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ نہ فرما دے، وہیں رہنا۔ بلال بن امیہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور، بلال بوڑھے ہیں اور ان کی خدمت گزاری کے لیے کوئی نہیں ہے، اور ان کی اگر دیکھ ریکھ نہ کیا جائے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کی اجازت دیں تو میں اس کا کچھ کام کاج کر دیا کروں گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اس بات کی تجھے اجازت ہے، مگر اس کے قریب نہ ہونا۔ تو اس کی بیوی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب سے بلال پر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس کا دن و رات روتے ہی گزرتا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس حال میں 10 روز اور گزرے کہ ہم سے بات چیت، بول چال سب کچھ چھوڑ دیا گیا۔ پورے 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر میں نے پڑھی۔ نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی اور زندگی دو بھر ہو کر کے رہ گئی تھی۔ ایک شخص پکار کر پہاڑ کی چوٹی سے زور سے چلانے لگا کہ اے کعب، خوشخبری ہو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا، اور میں سمجھ گیا کہ تنگی دور ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا، جس پر ایک شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی، جو سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار بھاگے ہوئے آئے۔ میں نے اپنے پہننے کے کپڑے اس بشارت دینے والے کی نذر کیے اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ میں جب مسجد نبوی میں گیا تو وہ لوگ جو خدمت حضور میں حاضر تھے مجھے مبارکباد دینے لگے، اور سب سے پہلے ابو طلحہ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مصافحہ کیا، جو ہمیشہ ہی یاد رہے گا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا تو چہرہ انور کھل رہا تھا اور خوشی کے انور چہرے مبارک پر ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت چاند کی طرح چمکتا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جتنی جائیداد ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، اس لیے کہ یہ امارت وراثت ہی اس مصیبت کا سبب بنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کیا کہ بہتر ہے کہ کچھ حصہ میرے پاس بھی رہنے دیا جائے۔ مجھے سچ ہی نے نجات دی، اس لیے میں نے عہد کیا کہ ہمیشہ سچ بولوں گا۔